یہ میری زندگی کی حقیقی کہانی ہے۔ خالہ نادرہ کی 3 جوان بیٹیاں تھیں۔ بڑی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔ ایک روز تینوں بہنیں شادی کی شاپنگ کے لیے بازار گئیں مگر واپس نہ لوٹیں۔ پورے محلے میں یہ بات پھیل گئی کہ خالہ کی تینوں بیٹیاں گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ کئی سال گزر گئے مگر وہ نہ ملیں۔ ایک روز خالہ کو ایک خط ملا جسے پڑھ کر ان کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے اور جن خاتون کی حقیقی زندگی سے تعلق رکھتی ہے میں انہی کی زبانی بیان کر رہی ہوں۔ کہانی میں اصلی ناموں کی جگہ فرضی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی میں اپنی پرانی محلے دار کے بارے میں لکھ رہی ہوں۔ خالہ نادرہ عرصے سے ہماری محلے دار اور میری والدہ سے ان کی کافی اچھی بنتی تھی۔ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کافی اچھی اور خوشحال زندگی گزار رہی تھیں۔ ان کا اپنا 10 مرلے کا 2 منزلہ مکان تھا جو ان کے شوہر نے خاص توجہ سے بہت شاندار بنوایا تھا۔ شوہر کی نوکری بھی اچھی تھی، لہٰذا گھر میں کوئی تنگ دستی نہ تھی۔ ان کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ سمجھدار خاتون تھیں، اسی لیے کفایت شاری سے خرچہ چلاتیں۔ وہ اچھی سلائی کڑھائی جانتی تھیں جس کے چرچے پورے محلے میں تھے، لہٰذا فارغ وقت میں اس ہنر سے بھی اچھی رقم کما لیتی تھیں۔ بیٹے تینوں بڑے تھے۔ جب وہ بھی کمانے لگے تو خالہ کو ان کی شادیوں کا ارمان ہوا۔ بڑے بیٹے کے لیے بڑے شوق سے بہو تلاش کرنے لگیں۔ ایک گھر سے انہیں لڑکی پسند آ گئی مگر ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپنی 2 بیٹیوں کی ایک ساتھ شادی کرنی ہے، دوسری کے لیے بھی ہم رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کے دوسرے دونوں بیٹے بھی جوان ہیں، ہمیں آپ لوگوں کی عادات و اطوار بھی اچھے لگے ہیں، لہٰذا اگر آپ اپنے دوسرے بیٹے کے لیے بھی ہماری بیٹی کا رشتہ لے لیں۔ ان کی چھوٹی بیٹی تو بڑی سے بھی زیادہ خوش اخلاق تھی، لہٰذا خالہ نے سوچا کہ اور نہیں تو سال بعد دوسرے بیٹے کی بھی تو شادی کرنی ہی ہے، یہ اچھے لوگ ہیں، کیوں نہ دوسرے کا بھی ادھر ہی کر دوں۔ یوں دونوں کی شادی کی تاریخ رکھ دی گئی اور پھر خالہ خوب ارمان پورے کر کے بہوؤں کو بیا لائیں۔ بہوئیں آئیں تو کچھ دن وہ سکون سے رہیں، پھر گھر کے انتظام کو الٹ پلٹ کرنا شروع کر دیا۔ اپنے شوہروں کے سامنے تو ٹھیک رہتیں مگر پیچھے سے ساس اور نندوں کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتیں۔ ماں باپ نے بھی اب کے آنکھیں ماتھے پہ سجا لیں کہ ہماری بیٹیاں تو جو کرتی ہیں ٹھیک کرتی ہیں۔ اس پر یہ کہ تیسرے بیٹے نے بھی اسی گھر سے ان کی تیسری بیٹی پسند کر لی اور اب ضد لگا لی کہ میں شادی کروں گا تو اسی سے۔ خالہ نہیں چاہتی تھیں کہ اب تیسری بہو بھی اسی گھر سے آئے اور پھر تینوں بہنیں مل کر ان کا جینا حرام کر دیں۔ انہوں نے بیٹے کو کافی سمجھایا مگر وہ تو گھر چھوڑنے کی دھمکی دینے لگا۔ تبھی خالہ نے تیسرے کے لیے بھی اسی گھر سے بہو لے آئیں۔ وہ ان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکلی۔ اب تینوں بہنیں کوئی کام نہ کرتیں اور اپنی آرام طلبی سے سبھی کو بے سکون کرنے لگیں۔ گھر کا سارا نظام جو پہلے خالہ خوش اسلوبی سے چلاتی تھیں، بہوؤں کی ملی بھگت نے اسے درہم بھرہم کر ڈالا۔ دراصل ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ ساس اور نندوں سے علیحدہ اپنی مرضی کی زندگی بسر کریں۔ ان کا خیال تھا کہ ساس ان کو کہتی تھیں کہ بھی بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں، پھر یہ سوچتیں کہ ہمارے شوہروں کی کمائی پر تو بس ہمارا حق ہے، لہٰذا یہ کمائی ہماری مرضی سے ہی خرچ ہونی چاہیے۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ روز ہی جھگڑے ہونے لگے۔ خالہ اکثر ہمارے گھر آ کر میری امی کو بہوؤں کی کارستانی سنا کر روتی تھیں۔ جب حالات زیادہ نازک ہو گئے تو خالہ نادرہ نے اپنی اور بچوں کی عافیت اسی میں جانی کہ بہوؤں کو الگ کر دیں۔ وہ تینوں سکی بہنیں تھیں اور ان کا گٹھ چوڑ مضبوط تھا، لہٰذا انہیں ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ خالہ کے شوہر یعنی انکل بھٹی نے بھی یہ فیصلہ کر دیا کہ بیٹے اور بہو اسی مکان میں رہیں اور وہ اپنی بیوی اور بچیوں کو لے کر دوسرے مکان میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ انکل کا یہ دوسرا مکان نزدیکی محلے میں تھا جو کرائے پر تھا۔ مکان کرائے دار سے خالی کروا لیا گیا اور خالہ اپنے شوہر اور بچیوں کے ساتھ 5 مرلے کے اس گھر میں منتقل ہو گئیں۔ یہ مکان بھی اچھا بنا ہوا تھا اور 2 منزلہ تھا۔ نچلے پورشن میں 2 کمرے اور صحن بیمہ برآمدہ اور اوپر کے پورشن میں بھی 2 کمرے، کچن، صحن اور واش روم وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ علیحدگی کے بعد بیٹے اپنی بیویوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی بسر کرنے لگے۔
اب وہ اپنی کمائی اپنے پاس رکھتے تھے، بس کبھی کبھار ماں باپ سے ملنے آ جاتے تھے۔ نادرہ خالہ کو ان سے علیحدگی کا دکھ تو ہوتا، لیکن سکون کی خاطر اس جدائی کو سہنے کے سوا اب کوئی چارہ نہ تھا۔ بیٹے خوش تو ماں باپ بھی خوش، بس انہوں نے اسی فارمولے پر عمل کیا۔ بہوؤں کو تو ان کا اپنے گھر میں آنا بھی پسند نہیں تھا، بس وہ کبھی عید تہوار یا پھر پوتے پوتی کی سالگرہ وغیرہ پر چلے جاتے اور حسب استطاعت ان کے لیے کھلونے یا تحفے بھی لے کر جاتے۔ انہی دنوں انکل بھٹی ملازمت سے ریٹائر ہو گئے اور اب پینشن پر آ گئے۔ وہ ساری عمر کی جمع پونجی سے بس یہ 2 مکان ہی بنا پائے تھے اور اب بڑھاپا سر پر آ گیا تھا۔ دونوں میاں بیوی کو ابھی 3 بیٹیوں کی شادیوں کی فکر تھی، اور ویسے بھی بوڑھے والدین کے کاندھوں پر جوان بیٹیوں کا بوجھ بہت بھاری ہوا کرتا ہے۔ خدا کی کرنی کہ ایک روز خالو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی۔ شاید ان کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ ہاسپٹل تک جانے کی نوبت آئی اور وہ راستے میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہاں، ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کا ہارٹ فیل ہو جانے سے انتقال ہوا ہے۔ چند دن تو سوگ میں گزرے۔ جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ سر سے سائبان تو اٹھ چکا ہے اور ذریعہ آمدن بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ بیٹوں سے بھی کوئی خاص امید نظر نہ آئی۔ خالہ سلائی تو پہلے بھی کرتی تھیں، بیٹیوں کو بھی یہ ہنر سکھا چکی تھیں۔ اب گزر بسر کے لیے وہ سب مل کر سلائی کرتیں، جس سے گھر کا گزارا کچھ بہتر ہونے لگا۔ لیکن نادرہ خالہ بچیوں کی شادی کی فکر میں گھلی جاتی تھیں۔ ادھر نالائق بیٹے تھے جو بیویوں کے غلام بن کر رہ گئے تھے، لہٰذا ان سے بھی اس سلسلے میں انہوں نے کوئی خاص امیدیں نہیں لگائی تھیں۔ تبھی انہوں نے سوچا کہ اوپر کا پورشن جو خالی پڑا ہے کیوں نہ اسے کرائے پر دے دیا جائے، اس طرح ایک مستقل ذریعہ آمدن بھی نکل آئے گا۔ اب انہیں کرائے کے لیے ایک شریف اور مختصر کنبے کی تلاش تھی۔ اس سلسلے میں محلے کے کچھ لوگوں سے بھی کہا۔ کچھ دنوں بعد انہیں بطور کرائے دار ایک میاں بیوی مل گئے، جن کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، مگر بے اولاد تھے، مگر کافی شریف لگتے تھے۔ ایک محلے دار نے ہی ان کا تعارف خالہ نادرہ سے کروایا تھا۔ یہ لوگ پشاور سے آئے تھے اور پنڈی میں اس شخص یعنی زمان خان کا کاروبار تھا، لہٰذا وہ شہر میں مکان کی تلاش میں تھے۔ یوں میاں بیوی سے مختصر گفتگو کے بعد خالہ نادرہ کو یہ لوگ پسند آئے اور انہوں نے ان کو اپنے مکان کا اوپر کا پورشن کرائے پر دے دیا۔ زمان خان کی بیوی کا نام گل لالہ تھا، جو کہ بہت ملنسار اور خوش اخلاق قسم کی خاتون تھی۔ دونوں میاں بیوی اولاد نہ ہونے پر دکھ تو کرتے، مگر دونوں میں بے پناہ محبت تھی۔ زمان خان چونکہ فروٹ کا کام کرتا تھا، لہٰذا وہ رات کو گھر آتے ہوئے کافی فروٹ لاتا، جو کہ گل لالہ کی ضرورت سے زیادہ ہوتا۔ تبھی وہ آدھا فروٹ خالہ نادرہ کو دے دیتی۔ اس طرح زمان خان جو بھی کھانے پینے کی چیزیں گھر لاتا وہ زیادہ مقدار میں ہوتیں، اور اس کی بیوی ان میں سے کافی کچھ اپنے مالک مکان کو دے دیتی۔ اگر کبھی خالہ اسے اتنا تکلف کرنے سے روکتی تو وہ کہتی، خالہ جی رکھ لیں، میرے شوہر آپ کو اپنی ماں کی جگہ اور آپ کی بیٹیوں کو اپنی بہنیں سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہمسائے سانجھے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ زیادہ لے کر آتے ہیں۔ غرض وہ اگر کوئی اچھی چیز گھر میں بناتی تو وہ بھی خالہ کے گھر ضرور بھجواتی۔ زمان خان بھی انہیں ماں جیسی عزت دیتا اور ان کی بیٹیوں کو اپنی بہنیں کہتا۔ یوں جلد ہی یہ میاں بیوی اپنی مالک مکان اور ان کی صاحبزادیوں سے گھل مل گئے۔ ان کی بیٹیاں بھی زمان خان کو بھائی کہہ کر بلاتیں۔ خالہ خوش تھیں، کتنے اچھے کرائے دار مل گئے ہیں۔ خالہ اکثر ان لوگوں کو اپنے نجی مسائل بھی بتاتیں، شکوہ کرتیں کہ سگے بیٹوں نے بیویوں کے چکر میں ماں اور بہنوں کو یکسر بھلا دیا ہے اور بیوگی میں بھی ماں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تب زمان خان ان سے کہتا، اماں جی آپ مجھے ہی بیٹا سمجھ لیں۔ یوں خالہ نے زمان خان کے اچھے اخلاق کو دیکھتے ہوئے اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب وہ اپنے تمام مسائل اسی کو بتاتی اور وہ اکثر ان مسئلوں کو حل بھی کر دیا کرتا تھا۔ خالہ اپنے سبھی دکھ سکھ ان میاں بیوی کی گود میں ڈال کر خود کو گویا ہلکی پھلکی محسوس کرتیں۔ خالہ بیٹیوں کے رشتوں کی تلاش میں تھیں، کیونکہ بیٹوں نے تو کہہ دیا تھا ہم تو اپنے کاروبار میں بہت مصروف ہوتے ہیں، اماں تم خود ہی ڈھونڈ لو۔
ایک روز محلے کی ایک عورت کے ذریعے خالہ کی بڑی بیٹی سعدیہ کا رشتہ آ گیا۔ ان کو لڑکی پسند آ گئی۔ خالہ ہر بات میں زمان اور اس کی بیوی سے مشورہ کرتی تھیں۔ ان سے تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا اگر اچھا گھر اور لڑکا ٹھیک ہے تو سوچ بچار کس بات کی، رشتے کے لیے ہاں کر دیتے ہیں۔ خالہ کہنے لگیں سوچ بچار تو کرنی پڑتی ہے، اور اب کی باری سوچ بچار اس بات پہ ہے کہ یہ لوگ کھاتے پیتے ہیں، بیٹی کا جہیز بھی بنانا ہے اور شادی کا خرچہ، سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کہاں سے آئے گا۔ زمان خان کہنے لگا اماں آپ نے مجھے بیٹا کہا ہے نا، تو پھر یہ بیٹا آپ کے کس دن کام آئے گا؟ بس جو کچھ پس انداز کیا ہے اس سے مناسب جہیز خرید لیں اور باقی کی رقم میں ڈال دوں گا، کمی بیشی پوری ہو جائے گی۔ آپ اس سب کی فکر نہ کریں اور رشتہ طے کر لیں۔ میں جو رقم آپ کی بیٹی کی شادی پر دوں گا وہ کرائے سے کاٹتا رہوں گا۔ اس بیان سے خالہ کو کافی ڈھارس ملی اور وہ جیسے جی اٹھیں۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ ایسا اچھا کرایہ دار ملا تھا۔ کسی بیوہ کو ایسے مسائل میں کوئی سہارا دے تو وہ کیوں نہ مشکور ہو۔ اب جہیز کا سامان خریدنے کا مرحلہ تھا۔ خالہ نے گل لالہ سے کہا بیٹی سامان وغیرہ کی خریداری میں تم بھی ساتھ چلو، کیونکہ مجھے تو خریداری کا زیادہ تجربہ نہیں ہے، مل کر مشورے سے خریدیں گے تو اچھا رہے گا۔ گل لالہ کہنے لگی خالہ جی ہماری پسند یا ناپسند سے زیادہ لڑکی کی پسند ضروری ہے، آخر اس کی چیزیں ہیں تو اسی کی پسند سے ہونی چاہیے۔ سعدیہ کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں۔ ماں نے اس بات سے اتفاق کیا۔ سعدیہ ایک روز تو برتنوں وغیرہ کی خریداری کے لیے ماں اور گل لالہ کے ساتھ بازار گئی۔ اگلی بار جب کپڑوں کی خریداری کے لیے جانا تھا تو ماں کہنے لگی میں تو بازار میں اتنا چل پھر نہیں سکتی، گل لالہ بیٹی آج تم اور سعدیہ ہی چلے جاؤ۔ جب وہ جانے کو تیار ہو رہی تھیں تو دوسری دونوں بہنوں نے بھی فرمائش کی کہ ہم بھی ساتھ چلیں گے۔ باجی ہمیشہ کپڑوں کے معاملے میں ہمارے مشورے اور پسند کو اہمیت دیتی ہیں، انہیں خود اچھے کپڑے تو خریدنے آتے نہیں، ہر دفعہ ہماری پسند کے ہی پہنتی ہیں۔ اماں نے کہا اچھا تم لوگ بھی ساتھ چلی جاؤ۔ یوں تینوں بہنیں گل لالہ کے ہمراہ جہیز کے کپڑوں کی خریداری کو نکلیں تو زمان نے پوچھا آپ لوگ کیسے جا رہے ہیں؟ اس کی بیوی نے جواب دیا ہم ویگن پر جائیں گے۔ زمان خان کہنے لگا تم لوگ ویگن میں کہاں دھکے کھاتی پھرو گی، ایسا کرو تم لوگ بس سٹاپ تک چلو، میں اپنے ایک دوست کو گاڑی کے لیے استدعا کرتا ہوں، اگر مجھے گاڑی مل جاتی ہے تو پھر میں بس سٹاپ آ جاؤں گا، واپسی میں تم لوگوں کے پاس خریدا ہوا سامان بھی ہوگا، لہٰذا گاڑی ہوگی تو آسانی ہو جائے گی۔ برقع پہن کر یہ چاروں خواتین بس سٹاپ پر پہنچیں۔ خالہ نے رقم گل لالہ کو دے دی تھی کہ تم اسے اپنے پرس میں رکھنا، یہ بچیاں ہیں کہیں گرا ہی نہ دیں۔ اب وہ چاروں بس سٹاپ پر انتظار کر رہی تھیں۔ تبھی زمان خان اپنے دوست کی گاڑی لے کر آ گیا۔ گاڑی اس کا دوست ہی چلا رہا تھا اور اس کے ساتھ زمان خان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے ایک بار پھر سے بیوی سے کہا شکر ہے گاڑی مل گئی، بس میں خوار ہونے کی بجائے گاڑی میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ گل لالہ بھی ہمراہ تھی، لہٰذا تینوں لڑکیاں بھی بلا تعمل اس کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ زمان خان برابر کی نشست پر آگے بیٹھا تھا اور اس کا ساتھی کار ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ چاروں پیچھے ایڈجسٹ ہو کر بیٹھ گئیں۔ اب گاڑی فراٹے بھرتی جا رہی تھی اور لڑکیاں آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ بیچاری بھی زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلی تھیں۔ انہوں نے نظر بھر کر بھی سڑک کی طرف نہ دیکھا کہ وہ کدھر جا رہی ہیں، اور دوسرا کوئی غلط خیال تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ جب کافی فاصلہ طے ہو گیا تو سعدیہ کو احساس ہوا وہ تو کسی انجان راستے پر رواں دواں ہیں۔ اس نے چونک کر سوال کیا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اس پر زمان خان نے کہا ہم پشاور جا رہے ہیں، تم لوگوں نے کافی زیادہ کپڑے خریدنے ہیں، وہاں کچھ دکانیں میرے واقف کاروں کی ہیں جہاں سے کپڑے سستے اور اعلیٰ درجے کے ملیں گے، ہم لوگ کم پیسوں میں عمدہ خریداری کر سکیں گے۔ میرے یہ دوست جو ساتھ ہیں ان کے وہاں کپڑا مارکیٹ میں 4 دکانیں ہیں۔ لڑکیاں تو بچیاں تھیں، وہ خوش ہو گئیں کہ زمان بھائی ان کے خیر خواہ ہیں، لہٰذا ان کا اچھا ہی سوچ رہے ہیں۔ جب ان کی بیوی ساتھ ہے تو خطرہ کس بات کا ہے؟ دونوں میاں بیوی کے ان کے ساتھ تعلقات ہی اتنے اچھے اور ہمدردانہ تھے کہ کسی قسم کا شک و شبہ تو لڑکیوں کے ذہنوں میں دھمکا تک نہ تھا۔ جب وہ پشاور پہنچے
تو گاڑی ایک بڑے سے گھر کے سامنے رکی۔ گاڑی کے ہارن پر چوکیدار نے گیٹ کھول دیا اور پھر زمان خان ان کو اندر لے گیا۔ زمان خان نے ان سے کہا تھا کہ لمبا سفر کر کر سب تھک گئے ہوں گے، اسی لیے یہ میرے دوست کا گھر ہے، چلو تھوڑی دیر یہاں پہلے آرام کر لیتے ہیں، کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں، کیونکہ گرمی بھی کافی زیادہ ہو رہی تھی۔ اس کے بعد پھر خریداری کو چلتے ہیں، اور خریداری میں بھی ہمیں کون سا زیادہ ٹائم لگنا ہے، کیونکہ ہم نے تو میرے اس دوست کی دکانوں سے ہی خریداری کرنی ہے، جہاں ہمیں مناسب ریٹ پر اچھے کپڑے مل جائیں گے۔ اس نے ان سب کو ایک کمرے میں بٹھایا۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ ٹھنڈا پانی لے آئی اور پھر کھانا وغیرہ میز پر رکھ دیا گیا۔ گل لالہ واش روم میں فریش ہونے گئی تھی۔ آتے ہی اس نے کہا، جلدی جلدی کھانا کھا لو تاکہ پھر بازار چلیں، ہمیں واپس بھی جانا ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ سفر کے بعد بھوک تو سب کو محسوس ہو رہی تھی۔ تینوں بہنیں کھانا کھانے لگیں اور گل لالہ اپنے شوہر کے پاس دوسرے کمرے میں جا کر باتیں کرنے لگی، جس کی کھڑکی اس کمرے کے پاس ہی تھی، اور یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ دونوں باتیں کر رہی ہیں۔ وہ کہہ کر گئی تھی کہ تم لوگ کھاؤ، میں بس آ رہی ہوں۔ کھانا کھا چکنے کے بعد جب انہوں نے گل لالہ کو پکارا مگر آگے سے کوئی جواب نہ ملا، 2-3 بار پکارنے پر بھی آگے سے صرف خاموشی تھی، تبھی ایک بہن نے کمرے سے باہر جھانکنے کی خاطر دروازہ کھولنا چاہا تو پتہ چلا کہ باہر سے تو کنڈی لگی ہے۔ اب وہ تینوں پریشان ہوئیں کہ یہ کیا چکر ہے۔ انہوں نے دروازہ پیٹا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ کھڑکی کی طرف آئیں، اسے کھول کر جھانکا۔ وہاں گل لالہ یا اس کا شوہر تو نہ تھے، مگر باہر ایک ملازمہ موجود تھی۔ اس ہٹی کٹی ملازمہ نے کہا، ارے شور نہ مچاؤ، کیوں گھر سر پر اٹھا رکھا ہے؟ جن لوگوں کو تم آوازیں دے رہی ہو وہ لوگ تو چلے گئے ہیں، وہ لوگ یہاں کل آئیں گے تو ہی تمہیں کھولیں گے۔ اب خاموشی سے ادھر بیٹھ جاؤ یا سو جاؤ۔ یہ سنتے ہی لڑکیوں کی جان نکل گئی۔ انہیں یقین نہ آتا تھا کہ زمان بھائی اور گل لالہ ان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں۔ ان کو تو یقین ہی نہ آ رہا تھا۔ وہ یہ سوچ کر دل کو سمجھانے لگیں، شاید وہ تھوڑی دیر کو کہیں گئی ہیں، کیونکہ ان کا گھر بھی پشاور میں ہی ہے، ان کے یہاں رشتہ دار وغیرہ بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے ان سے ملنے گئی ہوں۔ بس اسی انتظار میں شام سے رات ہو گئی، مگر ان لوگوں کو نہ آنا تھا سو نہ آئے۔ در حقیقت ان کا تعلق بردہ فروش لوگوں سے تھا، اور ایک نہیں 3 جوان سال خوبصورت لڑکیاں ان کے ہاتھ لگ چکی تھیں، لہٰذا انہوں نے بیچ کر دام کھڑے کر لیے اور خود غائب ہو گئے۔ انہوں نے اس ملازمہ سے منت سماجت کی کہ وہ انہیں یہاں سے نکال دے، مگر وہ ایسی سخت مزاج تھی کہ ان پر طرز کھانے کی بجائے انہیں خوب باتیں سنا دیں اور کہنے لگیں، اب ہیبت خان ہی تم لوگوں کو آ کر کھولے گا، میں کچھ نہیں کر سکتی، لہٰذا اب تم لوگوں کے رونے دھونے یا شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رات بھر لڑکیاں بیچاری روتی رہیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں سوائے انتظار کے۔ تمام رات جاگتی رہیں اور اللہ سے دعائیں کرتی رہیں۔ ماں کی بھی فکر نہ جانے اس بیچاری پر کیا بیت رہی ہوگی۔ صبح ہوئی تو ہیبت خان آ گیا۔ وہ بے حد کرخت اور ظالم قسم کا شخص تھا۔ اس نے لڑکیوں کو دہشت زدہ کرنے کے بعد اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر دیا، جن کے پاس کافی ہتھیار تھے۔ اس کے ساتھی انہیں وطن کی سرحد سے پار لے گئے۔ ان لوگوں کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ تھا۔ لڑکیوں کا دہشت سے برا حال تھا۔ اب ان تینوں کو یقین ہو گیا کہ اب وہ کبھی اپنے گھر نہ لوٹ سکیں گی اور اپنی ماں سے نہیں مل سکیں گی، کیونکہ انہوں نے ایسے کئی قصے سن رکھے تھے جب بردہ فروش لڑکیوں اور بچوں کو آگے بیچنے کے لیے دوسرے ملک سمگل کر دیتے ہیں۔ اور پھر خرکاروں کے واقعات تو عام تھے، آئے دن ایسے واقعات اخبارات میں چھپتے رہتے تھے۔ رات گہری ہوئی تو وہ اجنبی مردوں کے ساتھ کہاں سے کہاں پہنچ چکی تھیں۔ نہ جانے وہ لوگ انہیں کہاں لے جا رہے تھے۔ ان کو تو کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا تھا۔ بیچاری پریشان تھیں۔ ان کے ہاتھ میں اسلحہ تھا اور وہ تعداد میں بھی کافی تھے، جبکہ لڑکیاں بیچاری تو بے بس تھیں۔ وہ خوف سے ایک لفظ نہ نکال پا رہی تھیں اور کلی طور پر ان کے رحم و کرم پر تھیں۔ ادھر جب رات ہو گئی مگر بیٹیاں گھر نہ لوٹیں تو خالہ نادرہ کو تشویش ہوئی۔ اس دور میں موبائل فون اتنے عام نہ تھے، لہٰذا وہ زمان خان کو فون بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ بار بار گیٹ کے چکر لگاتی ہوئے سوچ رہی تھیں
نہ جانے گل لالا اور زمان خان ان کو کدھر شاپنگ کروانے لے گئے ہیں۔ رات ہو گئی مگر بیٹیاں لوٹیں اور نہ کرایہ دار۔ اب وہ سوچنے لگیں، اے کاش میں انہیں اکیلے نہ بھیجتی، خود ساتھ چلی جاتی۔ خالہ بیچاری اب پچھتانے اور ہاتھ ملنے لگیں کہ تین بیٹیاں غائب تھیں اور نہ ہی کرایہ دار میاں بیوی کا کوئی اتا پتہ تھا۔ ان کے دل میں بار بار یہ گمان آ رہا تھا کہ کہیں ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہی نہ پیش آ گیا ہو۔ رات کے 12 بج گئے مگر کوئی واپس نہ لوٹا۔ خالہ کو اپنے بیٹوں کو بھی اطلاع دینے کی ہمت نہ ہو پا رہی تھی کہ وہ ان پر برس پڑتے کہ ماں تم نے انجان لوگوں کے ساتھ بیٹیوں کو اکیلے کیسے بھیج دیا۔ ایک طرف تو انہیں بیٹیوں کی فکر ہو رہی تھی اور دوسری طرف یہ خوف آ رہا تھا کہ بیٹوں کو کیا جواب دوں گی۔ صبح تک خالہ کی حالت غیر ہو گئی۔ خدارا کیا ہوا ہے؟ کیا انہیں کوئی سنگین حادثہ پیش آ گیا ہے؟ وہ دوڑی ہوئی کبھی ایک پڑوسی کے گھر اور کبھی دوسرے پڑوسی کے گھر گئیں مگر کوئی کیا اس سلسلے میں مدد کر سکتا تھا۔ ہر کسی نے کہا شام تک انتظار کرو، اگر شام تک نہیں آتی تو تھانے جا کر رپورٹ لکھوا دیتے ہیں۔ قیامت کی رات اور دن بیچاری بیوہ پر بہت بھاری تھے۔ وہ پل پل مرتی جیتی تھیں اور جوان بیٹیوں کے لوٹ آنے کی دعائیں کرتی تھیں۔ جب اس روز بھی وہ نہ لوٹیں تو مجبوراً خالہ اپنے بیٹوں کے پاس گئیں اور ان کو تمام احوال سے آگاہ کیا۔ بہویں تو ساس سے طرح طرح کے سوالات کر رہی تھیں۔ 2 بیٹے خالہ کے ساتھ آئے اور ان کے ہمراہ تھانے رپورٹ درج کروانے گئے۔ بڑی مشکل سے پولیس نے رپورٹ درج کی۔ ایسے معاملات میں پولیس بھی اکثر ناکام رہتی ہے اور کچھ دن تو بس چکر لگاتی رہتی ہے۔ کچھ دنوں کی بھاگ دوڑ کے بعد پولیس بھی کچھ نہ کر سکی اور لڑکیوں کا سراغ لگانے میں ناکام رہی۔ ماں کے دکھ کا کسی کو کیا اندازہ ہو سکتا ہے جس کی 3 جوان سال غیر شادی شدہ بیٹیاں غائب ہو چکی ہوں، جس بیوہ نے دن رات محنت کر کے عزت کی زندگی بسر کی ہو۔ آخری عمر میں شک القلب کرایہ دار نے اعتماد کی فضا بنا کر اس کی عزتوں کو نیلام چڑھا دیا۔ خالہ کو تو ابھی بھی یہ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ ان کی بچیوں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا وہ کہیں پھنس چکی ہیں۔ ہمیں بھی انہی دنوں معلوم ہوا کہ نادرہ خالہ کی بیٹیاں غائب ہو گئی ہیں اور بہت دکھ بھی ہوا۔ میں ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرتی۔ خالہ بیچاری اب دن رات دیواروں سے ٹکرے مارتی مگر ٹکرے مارنے سے تو صرف اپنا سر ہی زخمی ہوتا ہے۔ خالہ نے گلی گلی چھان ماری مگر ان کی بیٹیوں کا کہیں سراغ نہ ملا۔ تمام محلے والے تسلی دیتے تھک گئے مگر انہیں تسلی نہ ہوئی۔ وقت گزرتا رہا۔ خالہ کا ایک بیٹا اور بہو ان کے پاس آ کر رہنے لگے۔ وہ بھی آخرکار ان کی غمساری کر کے تھک ہار گئے اور اپنے اپنے کام دھندوں میں لگ گئے۔ آخر انہیں روزی بھی تو کمانی تھی، کب تک کھوئی ہوئی بہنوں کو تلاش کرتے، جبکہ ان کاموں کے لیے بہت پیسہ چاہیے اور ان کے پاس اتنا سرمایہ کہاں تھا۔ ایک روز اچانک ڈاکیے نے ان کے گھر ایک خط لا کر دیا جسے خالہ ہی نے موصول کیا۔ شاید کہ بقا اور دن رات کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ یہ خط ان کی درمیان والی بیٹی زینب کا تھا۔ اس نے اس میں تمام احوال ماں کو لکھے تھے کہ کیسے زمان خان اور اس کی بیوی انہیں پشاور لے گئے اور پھر کمرے میں بند کر کے چلے گئے، پھر کیسے بردہ فروش لوگوں نے انہیں سرحد پار لے جا کر فروخت کیا۔ اس نے مزید لکھا، مجھے سعدیہ باجی اور ماریہ کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، لیکن مجھے مشرق وسطیٰ کے ایک امیر آدمی نے خرید لیا تھا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا۔ میں اسے شاید پسند آ گئی تھی اور اس نے مجھے تیسری بیوی بنا لیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ میری بہنوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے لکھا کہ شاید میری قسمت میں خوار ہونے کے باوجود خواری نہیں لکھی تھی۔ اب میں ترکی میں ہوں اور اس شخص کے ساتھ شاندار گھر میں عیش و عزت کی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ یوں تو میرا شوہر بہت اچھا ہے لیکن اس سے پہلے وہ مجھے آپ لوگوں سے رابطے کی اجازت نہیں دیتا تھا، مگر آج میں اسی کی اجازت سے آپ کو یہ خط لکھ رہی ہوں اور اسی نے یہ خط آپ کو ارسال کیا ہے، لیکن میں آپ سے فی الحال ملنے سے قاصر ہوں۔ دوسری دونوں بہنوں کے بارے میں میرے خاوند نے معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، بس اسی قدر علم ہو سکا کہ وہ دوسرے ملکوں کی قبا خانوں میں پہنچائی گئی ہیں۔ آگے ان کی قسمت کیا ہوئی خدا کو معلوم، مگر ظالم گل لالا اور زمان خان نے چند روپوں کی خاطر ہمارے ساتھ بہت برا کیا۔ خدا اسے جہنم رسید کرے گا۔
خط میں زینب نے اپنا نام پتہ بھی لکھا تھا، مگر شاید ویزوں کی دشواریاں یا دوسرے مسائل کے سبب وہ فی الحال ماں کو نہیں بلوا سکتی تھی اور خود اسے وطن آنے کی اس کے شوہر کی طرف سے اجازت نہ تھی۔ بیٹی کا خط پڑھ کر خالہ کی آنسو بھری آنکھیں بھی چمک اٹھیں۔ وہ اپنے بیٹوں کے پاس گئیں اور ماریا کا خط دکھا کر کہنے لگیں کہ تمہاری ایک بہن کا سراغ مل گیا ہے، خدا کے لیے اب تم کسی طرح اسے وطن لانے کی سبیل کرو یا پھر میری اس کے ساتھ ملاقات کا بندوبست کرواؤ۔ خالہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بیٹوں نے بھی خط پڑھا تو ان پر جب یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ ان کی ماں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، بیٹیوں کو غیر لوگوں کے ساتھ بھیج کر، افسوس بھی ہوا، مگر اس وقت تو ماں کو تسلی دی، مگر پھر کچھ دنوں بعد ہی معذوری ظاہر کر دی کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ہماری نہ کوئی پہنچ ہے اور نہ ہی اثر و رسوخ ہے، دولت کام کرتی ہے اور ہم دولت مند بھی نہیں ہیں، غلطی تو آپ کی ہے کہ آپ نے کیوں کسی غیر پر اعتبار کیا اور جوان بیٹیاں ان لوگوں کے ہمراہ کر دیں۔ بیوہ خالہ کا دکھ اور بڑھ گیا۔ پہلے 3 جوان بیٹیوں کا بوجھ کندھوں پر تھا، اب ان کے کھوئے جانے کا غم پہاڑ جیسا تھا جس کا بوجھ ان کا کمزور دل سہ نہ پاتا۔ بیٹے تو خالہ کو دوش دیتے تھے، لیکن میں سمجھتی ہوں خالہ سے زیادہ ان کے بیٹوں اور بہوؤں کا قصور ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں آزادی کے رنگ بھرنے کی خاطر بوڑھی ماں اور جوان بہنوں کو تنہا چھوڑ دیا۔ آخر اس وقت انہیں کیوں خیال نہ آیا جب ان کی ماں اور بہنیں تنہا رہ رہی تھیں؟ بیویوں کی خوشی کی خاطر یا ان کی وجہ سے مجبور ہو کر کچھ بیٹے والدین کو ضعیفی میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہیں، جس کے نتائج بھی پھر برے ہی نکلتے ہیں۔ یقیناً ایسے بیٹے اور بہویں لائق ستائش نہیں ہوتے۔ معاشرے کا فرض ہے کہ وہ اس قسم کی خود غرض اولاد کا محاسبہ کرے، ورنہ اس قسم کے المیہ تو جنم لیتے رہیں گے۔ بیوہ والدہ اور غیر شادی شدہ جوان بہنوں کو بے یار و مددگار چھوڑنا کسی طرح بھی قابل معافی امر نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ تمام والدین کی اولاد کو نیک ہدایت دے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔